میرے دوست سلمان ندوی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ان کے جنازے میں بھی اس نے شرکت کری۔ میرا ایسے شخص سے کوئی واسطہ نہیں جو صحابہ کو گالی دے۔ علماء لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ مسجد لکھنؤ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ سلیمان ندوی صاحب کے والد دادا بہت بڑے لوگ تھے، ان کے خاندان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، لیکن سلیمان ندوی صاحب بیچارے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی ان کا کوئی مرنے کے بعد تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا ہے۔ بالکل گمراہی کی ٹریک پہ چل پڑے تھے وہ، تو اس لیے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے۔ اچھا بھائی، مولانا صاحب سلیمان ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے، مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کروائیں، لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گناہ گار لوگ ہوتے تھے، گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ نے جو قرض لے کے چلے جاتے تھے، جب تک کوئی ان کا کفیل نہیں ہوتا تھا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں، جو عقائد میں گمراہی پھیلا رہے ہوں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوں اور کھلا ڈلا کہہ رہے ہوں، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں، تو جبکہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادے وہ اتنے پیارے لوگ گزرے ہوں اور انہی کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کا جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء، وہ کتنا بہترین ادارہ ہے اور کتنا اللہ نے ان سے علمی کام لیا، آپ اس ٹریک سے بھی ہٹ گئے۔ یعنی چاروں طرف ہدایت کا ماحول ہو اور اس میں گمراہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ دیکھو، ایک کافر وہ ہے جو کافروں کے ملک میں پیدا ہوا، اور ایک کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا، تہجد گزاروں کے ہاں پیدا ہوا اور پھر کفر اختیار کرے، تو وہ زیادہ بڑا کافر ہے۔ تو اسی طرح ایک گمراہ وہ ہے جو گمراہوں میں پیدا ہوا، منکرین حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا، انہی کے گھر میں شیعہ پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے اکابر کے چوٹی کے علماء کے خاندان میں پیدا ہوا ہو، جن کے پاس علم ہو، ہدایت ہی ہدایت ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہوں اور ان کا چشم و چراغ ہو، اور ان کے خاندان میں پیدا ہو کر وہ گمراہی پھیلا رہا ہو، اور اس لیول کی گمراہی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، پھر میرا خیال ہے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ تو ہم خدا نخواستہ ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کافر نہیں قرار دیتے، لیکن گمراہ تھے وہ، تو پھر ان کو اتنا پروٹوکول اہل سنت والجماعت پر لازم ہے کہ اس طرح کا پروٹوکول نہ دیں۔